اس دنیا میں کوئی بھی انسان بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا۔ در حقیقت اس دنیا میں موجود ہر ہستی کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے۔ جب وہ انسان اپنے اس کام یا مقصد کو تلاش کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان پوری انسانیت کے لیے ایک رہنما اور لیڈر کے طور پر ابھرتا ہے۔ آج کی ویڈیو ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں ہے جس کا شمار دنیا کے عظیم لیڈروں میں سے ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو جناح سے دیکھتے دیکھتے قائد اعظم بن گیا اور اپنا نام رہتی دنیا کے لیے ایک عظیم رہنماؤں کی فہرست میں لکھوا گیا۔ قائد اعظم کی زندگی پہ ہزاروں تحریریں موجود ہیں، مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی بحیثیت گورنر جنرل پاکستان کے ڈسکس کریں گے۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل نامزد ہوئے تو انہوں نے 7 اگست 1947 کو دہلی سے کراچی روانہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک تاریخی سفر تھا۔ قائد اعظم نے جہاز کے اندر جانے سے پہلے دہلی کی فضاؤں پر نگاہ ڈالی اور کہا کہ یہ اس کا اختتام ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر قائد اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کراچی کی عوام نے اپنے محسن بانی کا پرجوش استقبال کیا۔ قائد اعظم نے وہاں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں پاکستان کو دیکھنے کی توقع نہیں کی تھی۔ قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو پارلیمنٹ کا پہلا صدر منتخب ہونے کے بعد اراکین اسمبلی سے خطاب کیا جو ہر لحاظ سے تاریخی تھا۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے مجھے اپنا پہلا صدر منتخب کر کے جس اعزاز سے نوازا ہے اس کے لیے میں تہ دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدل اور مکمل غیر جانبداری ہمارے ملک کے رہنما اصول ہوں گے اور میں یقیناً آپ کی حمایت اور تعاون سے دنیا کی عظیم قوموں کی صف میں پاکستان کو دیکھنے کی امید کر سکتا ہوں۔ آپ اتنے عظیم لیڈر تھے کہ کوئی بھی مورخ آپ کے مزاج، فکری اور نظریاتی سوچ اور اصل تصور کو بیان نہیں کر سکتا۔ میری ناقص رائے قائد اعظم کے بارے میں یہ ہے کہ وہ سیاست کو مذہب سے الگ رکھتے تھے۔ آپ کی سوچ کے مطابق مذہب انسان کا ذاتی فعل ہے۔ آپ بذات خود پاکستان بننے سے پہلے مسلم اقلیتوں کی خاطر مسلسل جد و جہد کرتے رہے۔ اسی طرح پاکستان بننے کے بعد بھی آپ نے اقلیتوں کو برابر حقوق دینے کی بات کی۔ آپ پاکستان کی اسلامی ریاست کی بجائے مسلم ریاست کے نام سے منسوب کرتے تھے۔ دراصل آپ یہ چاہتے تھے کہ ریاست میں ہر انسان کو بنیادی حقوق حاصل ہوں، کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ 1948 کے وسط میں قائد اعظم ایک دفعہ کسی قصبے میں گئے تو وہاں لوگوں نے مولانا محمد علی جناح زندہ باد کا نعرہ لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تو قائد اعظم نے اس قافلے کو روکا اور کہا، مجھے مولانا مت کہو، میں آپ کا مذہبی رہنما نہیں ہوں، میں آپ کا سیاسی رہنما ہوں، کیونکہ اسلام میرے دل میں بستا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے علم دین پر مہارت حاصل نہیں ہے۔ اب اکثر کہا کرتے تھے پاکستان کی بنیاد تو تب پڑ گئی تھی جب پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد جو معاشی مسائل کا شکار پاکستان کو تھا آج شاید اس کا 2% بھی نہیں ہے، مگر جیسے ہی قائد اعظم نے ریاست کی کمان سنبھالی تو آپ نے سادگی اور کفایت شعاری کے اصول کو اپنایا اور آپ نے میرٹ کی بنیاد پر سول اور فوجی افسران کی تعیناتی کی۔ آپ نے صحت کی خرابی کے باوجود ریاستی امور میں گہری دلچسپی لی، ہر فائل کا باغور مطالعہ کرتے تھے، ان پر ریمارکس تحریر کرتے تھے۔ زیارت میں وہ شدید بیمار تھے تو ڈاکٹروں نے انہیں مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر انہوں نے سرکاری کام جاری رکھا۔ قائد اعظم کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو مس فاطمہ جناح نے انہیں ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرنے کی تلقین کی، مگر آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے بہت سا کام کرنا ہے، میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ قائد اعظم نے گورنر جنرل ہاؤس کے اخراجات کو بہت محدود رکھا، ان کا سٹاف بہت کم تھا، وہ کابینہ کے اجلاس کے دوران چائے پیش نہیں کرتے تھے اور رات کو فالتو لائٹس بند کروا دیتے تھے۔ قائد اعظم سرکاری خزانے سے صرف 1 روپیہ ماہوار تنخواہ لیتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے پیسے کا ضیاع گناہ ہے اور اگر سرمایہ سرکاری خزانے کا ہے تو اسے ضائع کرنا بدترین گناہ ہے۔ برے صغیر پاک و ہند کی آرمی کا شمار دنیا کے بہترین افواج میں سے ہوتا ہے۔ عالمی جنگ کے دوران انہوں نے بہادری کا لوہا منوایا،
تھا تو برِ صغیر کی تقسیم کے بعد فوج کی تقسیم ایک انتہائی حساس اور مشکل مرحلہ تھا۔ قائد اعظم نے اس نازک مرحلے میں بھی اپنی قیادانہ سوچ سے اس مسئلے کو حل کیا۔ جب بھارت نے کشمیر پر حملہ کیا تو آپ نے خود پاکستان سے فوج روانہ کی۔ قائد اعظم نے پاکستان کی خاطر خود کو قربان کر دیا، جس کا احساس اب ہماری قوم میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ معروف مورخ نکولس نے اپنی کتاب ورڈکٹ آن انڈیا میں تحریر کیا ہے، جناح ایشیا کا اہم ترین شخص ہے، وہ اپنی پسند کے مطابق جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے، 10 کروڑ مسلمان اس کے اشارے پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہندو میں جناح جیسا لیڈر نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ستم ظریفی دیکھیں کہ ہم نے ان کے آخری لمحات میں ایمبولینس تک مہیا نہ کی، وہ سسک کر مر گئے اور ہم نے ان کی پرواہ نہ کی۔ جو بھی قومیں اپنے لیڈروں کی قدر نہیں کرتی پھر ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے محسنوں اور ان کے احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کو سمجھنے اور اس کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں۔